آئیڈیا کو ہم مسلسل ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا ساتھ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. یعنی کہ اگر ہم دنیا کو ایک بہت ہی ایک ایسی ڈیفینیشن کے طور پہ بیان کریں جو ہمیں تقریباً خود میں بھی نہ سمجھ میں آ رہی ہو، یا زیادہ تر لوگ جو دنیا کو اس زمین و آسمان کے طور پہ لیتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. جیسا میں نے کہا کہ اس چیز کو دنیا قرآن کریم میں بہت کم ہی کہا گیا ہے، شاید نہیں ہے کہ اس سماوات و ارض کے نظام کو یا نظام کیہانی کائنات کو دنیا کہا گیا، ایسا بہت کم ہے. تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ دنیا کیا ہے، حیات دنیا کیا ہے. اور ٹھیک ہے، اس کی ہم نے بات بیان کر دی. اسکرین پر بھی آپ کو وہ 2 آیتیں نظر آ رہی ہوں گی جس پر ہم نے تفصیل سے بات کی. اچھا، اب یہاں پر آگے چلتے ہوئے اب ہم اس پر آتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ اس والے پہلو پر گفتگو نہیں کی. کس پہلو پر گفتگو نہیں کی؟ آخرت کے بارے میں. کیونکہ یہ آیتیں جو ہیں یہ جہاں ایک طرف دنیا کے حوالے سے بیان مکمل ہو رہا ہے تو اس کے بعد آخرت بھی ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم نے جیسے دیکھ لیا کہ دونوں آیتوں میں، چاہے سورہ عنکبوت کی آیت ہو یا سورہ حدید کی آیت ہو، تو دونوں جگہوں پر جو ہے وہ پہلے دنیا کی بات آئی ہے. دنیا کی زندگی کو لہو و لعب قرار دیا گیا ہے. سورہ حدید کی آیت میں لہو و لعب کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے کہ کیا ہے. زینت تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اور سورہ حدید کی آیت میں ہی ایک مثال بھی دی گئی ہے دنیا کے لیے. تو اس مثال کو غور سے سمجھ لیں، اس سے بہت باتیں اور کھل جائیں گی. وہ مثال یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کمثل غیث. وہ مثال شروع ہو رہی ہے کہ جی یہاں سے کمثل غیث، کہ گویا کہ اس کی مثل، یعنی گویا کہ وہ چیز، مثل اگر آپ سمجھیں تو مثل یعنی ایک تشبیہ کو کہتے ہیں. ایک ایسی چیز جو بالکل مطابق اصل نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کو اصل کی کیریکٹرسٹکس سمجھا دیتی ہے. یعنی جیسے اگر آپ مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھے کہ لوہا کیسا سخت ہوتا ہے تو آپ کہیں پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے، راک کی طرح سخت ہوتا ہے. تو اگرچہ کہ راک جو ہے وہ بالکل مطابق اصل یعنی لوہا نہیں ہے، لیکن جس بات کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں یعنی سختی، اس میں پتھر جو ہے وہ لوہے کی مثل ہے یا اس کی مثل بیان کی جا سکتی ہے، اس کو بطور مثل رکھا جا سکتا ہے، یعنی تشبیہ کے طور پر سختی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ مطلب ہے. تو اسی وجہ سے جو بات اب خدا بیان کرنے جا رہا ہے یا جو مثل دینے جا رہا ہے وہ ایگزیکٹلی کوئی دنیا نہیں ہے، لیکن اس مثل کے ذریعے سے، اس ایگزامپل کے ذریعے سے آپ کو دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ مثل والا ورڈ جو ہے یہ قرآن کریم نے بار بار بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا ہے، اور وہ اسی معنی میں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہوتی لیکن اس کے ذریعے سے آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کیا مثل ہے حیات دنیا کی، جس کی تعریف ابھی پیچھے بیان کی، اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بھی سمجھایا جا رہا ہے. غیث اعجب الکفار نباتہ. اچھا، غیث جو ہے وہ عام طور سے ایک غوث یا غیث کا جو ورڈ ہے وہ ایک مہربانی والی چیز، ایک برکت والی چیز، اس سینس میں آ رہا ہوتا ہے. تو غیث یعنی جیسے بارش. اور اعجب الکفار نباتہ، یہاں پر کفار کون ہے؟ کفار، اور یہ کافی
انٹرسٹنگ ورڈ یہاں پر ہے کہ کافر، کافر یہاں پر کسان ہے، ٹھیک ہے. کسان کیوں کافر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. کفارہ کا جو لٹرل میننگ ہے وہ چھپانا ہے، پوشیدہ کرنا ہے، ہائڈ کرنا ہے. تو کافر یعنی کسان کیونکہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے اس لیے وہ کافر کہلایا جاتا ہے. تو اعجب الکفار نباتہ، یعنی قرآن کریم کے اندر یہ بہت کامن انداز بیان ہے کہ ہر بات بہت زیادہ ایک ایک کر کے بچوں کے طریقے سے نہیں بیان کی جاتی ہے، بلکہ گفتگو اس انداز سے کی جاتی ہے کہ اس میں کئی سٹیجز مثال کے طور پر طے کر لی جاتی ہیں، اور جو ریڈر ہے اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنی بالغ نظری موجود ہے کہ وہ درمیان کے جو بلینکس ہیں ان کو خود فل کرتا چلا جائے گا. تو پہلے ذکر ہے بارش کا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو بھی کسان ہیں وہ اپنی نبات یعنی جو انہوں نے بویا ہے، جس کو زمین میں ڈالا ہے بیج، اس کی گروتھ کو دیکھ کر، اس نبات کو، فصل کو دیکھ کر وہ خود تعجب میں آ جاتے ہیں. تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ بارش برسی، اس نے کاشتکاری کی، زراعت کی، اور زراعت کرنے کے بعد ایک تھوڑے عرصے کے بعد فصل اگ گئی، لہلہانے لگی. ثم یہی جو فتراہ، ثم یہی جو، پھر اس کے بعد وہ سوکھنے لگتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ہرے سے اس کا رنگ گرین سے یلو ہو گیا ہے، زرد ہو گیا ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر اس کے بعد وہ چور چور ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. کہ پھر اس کے بعد وہ مطلب ایون انٹیکٹ بھی نہیں رہتی درخت میں، بلکہ وہ چور ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. یہ مثال دی ہے جناب حیات دنیا کی. اور یہاں سے ہمارے سامنے ایک بہت اچھا ایک معیار، ایک اسٹینڈرڈ ہمارے ہاتھوں میں آ رہا ہے کہ اب ہم اپنی موجودہ زندگی میں پھر اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ان چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس حیات دنیا کے کیٹیگری میں آتی ہے. یعنی کیا ہے کہ پہلے آپ نے بیج سے شروع کیا، سیڈ سے بات شروع ہوئی، اس کو بویا گیا، اس پر بارش برسی، جو کہہ لیں سوٹیبل کنڈیشنز اس کو ملی، وہ بیج زمین سے نکلا، پودا بنا، گرو کیا، درخت یا فصل بن گیا، اس نے اپنا اناج اور پھل دیا. اور جو بھی اس کو اگانے والے تھے وہ انہوں نے بڑا اپنے کو اس کو دیکھ کر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جی ہم بہت دولت مند ہو گئے ہیں اور ہم نے بڑی، لیکن وہی فصل جو ہے وہ اپنی اس حالت پر باقی نہیں رہتی، بلکہ تھوڑے سے دنوں کے بعد وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سبزی میں، ہریالی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، زرد پڑنے کے بعد وہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، چور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ اس مثال کو دیکھیں تو یہ مثال جو ہے نا سب سے اپروپریٹلی، موسٹ اپروپریٹلی اپلائی ہوتی ہے ہیومن باڈی پر، انسان کے بدن پر، انسان کے جسم پر. اور اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کی جو پیدائش ہے نا وہ بھی ایک بیج سے ہے، ایک سیڈ سے ہے. اور وہی بیج ہوتا ہے جو گرو کرنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پودا بنتا ہے، پودا بننے کے بعد ایک درخت بنتا ہے، اور جب جوانی کے عالم میں آتا ہے تو انسان خود اپنے آپ کو دیکھ کے وجد میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کے مستی میں آ جاتا ہے، اور سمجھتا ہے میرے کیا کہنے، میرے. اب اس کے بعد وہی مزے اور یہ، اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ادھیڑ عمری آ جاتی ہے کہ جب وہ جو چہرے کی شادابی تھی وہ زردی میں بدل جاتی ہے. اور پھر بڑھاپا اور اولڈ ایج میں آ کے انسان بکھرنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ڈیتھ کے موقع پر
اور زمین میں جانے کے بعد انسان کے اعضاء و جوارح مکمل طور سے بکھر جاتے ہیں۔ تو اس حیات دنیا کا جو سب سے پہلا مصداق ہے اور سب سے پہلی اپلیکیشن ہے وہ خود انسان کا بدن ہے، کہ جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بدن، اور پھر اگر بدن ہے تو بدن سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں نا وہ بھی سب ایسے ہیں کہ جو معاملات فقط اور فقط بدنی ہیں، فقط اور فقط جسمانی ہیں، ان پر بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ وہ ایک سیڈ سے نکلیں گے، پھر اس کے بعد گرو کریں گے، ایک اپنی پیک پہ پہنچیں گے، وہاں سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، ختم ہوں گے، بکھر جائیں گے، فنش۔ تو جن جن چیزوں پر بھی اس اصول کا اپلیکیشن ہوتی ہے، جن جن مقامات پر یہ قانون اپلائی ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام مقامات آپ کس کیٹیگری میں ڈال دیجیے؟ یہ حیات دنیا ہے، یہ لعب و لہو۔ اب آپ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ ہمارا مال کے پیچھے بھاگنا، مال جمع کرنا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ تمام یہ جو مثال ہے یہ بیسٹ بیٹھتی ہے انسان کی باڈی پر۔ تو اب مال بذات خود تو کچھ بھی نہیں ہے، مال تو اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے نا کہ جتنا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لذت اٹھا سکیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ مال تو انسان نے بھر کے رکھ لیا اپنے پاس، بینک بیلنس تو بہت ہے، لیکن انسان کا بدن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اب چیزوں کی صحیح معنوں میں لذت اٹھا سکے، ان سے لطف اندوز ہو سکے۔ اور انسان کے لیے جو سب سے زیادہ دو ہی بڑی لذتیں ہیں جس کے پیچھے لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے دیوانے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک لذت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نکاح اور اپوزٹ جن سے مخالف کی ہے، اور ایک لذت جو ہے وہ شکم اور کھانے پینے کی ہے۔ اور یہ دونوں ہی لذتیں جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ انسان کے ایج کے ساتھ پہ ڈھلتی چلی جاتی ہیں، ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کہ یعنی کہ جو انسان اگر 50s کو 60s کو کراس کر چکا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب میں کسی بھی لذت کو اچھے طریقے سے انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں، تو شاید اسے بہت دکھ ہوتا ہو کہ میں نے ان دو مزوں کے پیچھے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے تھے۔ اور گناہوں کے حوالے سے جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اب دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ آپ نے سمجھ لیا نا کہ جن جن جگہوں پر یہ والا رول اپلائی ہوتا ہے وہ حیات دنیا ہے، کہ جو چیز باقی نہیں رہتی، جیسے میں نے ایک اور مثال بھی دی تھی کہ کھانے پینے کے جو مزے ہیں یا کوئی بھی لذت ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا دو بڑی لذتیں، ان دنیا کی جسمانی ان دونوں لذتوں کے بارے میں غور کریں کہ ان میں بقا کتنی ہے، کتنی دیر باقی رہتی ہیں۔ کہ اس کے لیے کھانے کا مزہ اتنی ہی دیر تک ہوتا ہے جتنی دیر کھانا آپ کی زبان پر ہوتا ہے، اور جب آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا اس کا مزہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے کھانے کے لیے اور دوسری لذت کے لیے بھی انسان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے حل میں مزید، اور لاؤ اور لاؤ، اور ہے اور زیادہ ہے۔ اور یہ حل میں مزید کا جو قول ہے نا یہ جہنم کا ہے، جنت کا نہیں ہے۔ سورہ قاف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم پوچھیں گے جہنم سے حلم تلأتی، کیا تو پر ہو گئی؟ اور تقول حل میں مزید، جہنم کہے گی نہیں میں بھری نہیں ہوں، کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ہے تو دے دو۔ تو یہ جہنم ہے جو کبھی پر نہیں ہوتی، یہ جہنم ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ جو اہل بہشت ہیں وہ ہمیشہ اپنے نفس میں ایک سیری اور سکون اور اطمینان والی کیفیت رکھتے ہیں۔ اور یہ جو حال ہوتا ہے نا حل میں مزید، ایک مزہ مل گیا نہیں اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، کہ اگر خدا نے ایک نیچرل سسٹم نہ رکھا ہوتا
کہ جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی یہ کھانے پینے والے نظام کو، اس سلسلے کو بند کرو، ورنہ تمہارا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی. تو دنیا دار لوگ شاید کبھی کھانا پینا بند ہی نہیں کرتے، یا اور باقی لذتوں کے پیچھے بھاگنا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. یہ ہے پریکٹیکل پکچر آف حیات دنیا. ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، بعد میں آپ مجھ سے ڈسکس بھی کر لیجیے گا. اور اس کے مقابلے میں اب سورہ عنکبوت کی آیت کو دیکھیں کہ جہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، خدا نے دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی بیان کیا ہے. تو دنیا کے ساتھ آخرت ہے، ٹھیک ہے، دین دنیا ساتھ نہیں ہے اس سینس میں کہ ہم کہیں گے جناب یہ لعب و لہب، لیکن دنیا کی زندگی جس میں آپ دنیا لہو و لعب سے الگ ہیں. ہاں، اب آپ کی دنیا کی زندگی جو ہے نا، اب اس کے اندر دو اسٹریمز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اب ہمیں غور سے سمجھنا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر، ٹھیک ہے، دار آخرت، دار یعنی گھر. تو آخرت جو ہے وہ گھر ہے، وہ ڈیوریشن نہیں ہے، وہ ایک ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ جو آپ گزاریں گے اور چلے جائیں گے، بلکہ آخرت یعنی دنیا کے بعد جو زندگی آ رہی ہے وہ آخرت ہے. اس دنیا کی زندگی کو ختم کرنے کے بعد جو عالم آ رہا ہے یا جو مقام آ رہا ہے وہ آخرت ہے. وہ دار ہے، وہ گھر ہے، وہاں پہ اسٹے کرنا ہے، وہ ریزیڈنس ہے. ابھی آپ اکیڈمی میں ہیں، ابھی آپ اسکول میں ہیں، اسکول میں کوئی بھی بطور ریزیڈنس داخلہ نہیں لیتا ہے، نہ بھیجا جاتا ہے. لیکن آخرت گھر ہے. یہ پہلا، جیسے میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا نا، دنیا کے ساتھ حیات کا ورڈ لگایا، آخرت کے ساتھ دار کا لفظ آیا کہ گھر ہے. اور اس کی کیا خصوصیت ہے؟ لا یعنی یقینا، لا تاکید کے لیے، یا وہ، الحیوان، الحیوان یعنی زندگی ہے. آخرت کا گھر زندہ ہے، زندگی ہے، زندگی اور حیات اس گھر میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ زندگی اور حیات اس جگہ پر پائی جاتی ہے جہاں پر روح ہے، نہ کہ جو خالی بدن کی جگہ ہے. بدن والا کام یہی ہے جو ابھی نیچے آپ کو دیکھیں کہ جو بدن ہے وہ یہی ہے کہ یہ نبات ہے، اگی، لہلہائی، سوکھی، زرد ہوئی، بکھر گئی. یہ بدن کا حساب کتاب. لیکن جو آپ کا نفس اور روح ہے اس کے لیے گھر ہے. وہ اس طریقے سے ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کے جو معاملات ہیں وہ پرماننٹ ہیں، اس کے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں، باقی رہنے والے ہیں. اور وہی وہ چیز ہے کہ جو حقیقتاً زندہ ہے اور زندگی ہے اور زندگی سے مربوط ہے. اب نیچے آپ آ جائیے سورہ حدید میں، یہاں پر کہ ادھر بھی آخرت کا ذکر ہے. یہاں دنیا کو ذرا تفصیل سے سمجھا ہے سورہ حدید میں، اس کے پوری مثالوں کے ذریعے سے بھی کلیئر کر دیا بات کو. اب یہ کہ جو دار آخرت ہے، جو آخرت کا گھر ہے جہاں پہ زندگی ہے اور جو خود زندہ ہے، وہاں پر داخلے کے لیے دو پاسبلٹیز ہیں. یعنی دار آخرت میں لوگ دو حالتوں میں سے ایک حالت میں زندگی بسر کریں گے. ایک حالت جو کہ زیادہ تر، شروع میں کم از کم زیادہ تر لوگ جس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے وہ عذاب ہے، یا عذاب شدید. عذاب کا معنی بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ عذاب کا معنی شاید ہم سمجھتے ہیں مار پیٹ، عذاب کا معنی سمجھتے ہیں کہ کوئی فرشتے بیٹھ کے کوئی ڈنڈے مار رہے ہوں گے یا آگ میں جلا رہے ہوں گے. لیکن اس کو غور سے سنیے گا، بہت
بہت عمدہ معنی ہے یہ، کہ اگر اس کو اس لٹرل میننگ میں لیا جائے تو بہت اچھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عذاب کا جو ورڈ ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ عذب، یعنی اگر آپ الف بیچ میں سے ہٹا دیں، عین ذال بے، عذب، عذب کا معنی جو ہے یہ ہوتا ہے میٹھے کے، شیریں، عذب یعنی شیریں، میٹھا، یہ جو ہے نا عذب، یہ مٹھاس کو کہتے ہیں، میٹھے کو کہتے ہیں، جو قرآن کریم میں یہ ورڈ یوز بھی ہوا ہے کہ جب دریا کے بارے میں بتایا گیا، اور آئی تھنک یہ سورہ فرقان کی آیتوں میں ہے، کہ جہاں بتایا گیا کہ سمندر ایسے ہیں کہ جن میں دو اسٹریمز برابر برابر چلتی ہیں، یا بعض اوقات سمندر اور دریا مل کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ایک کا پانی کھارا ہوتا ہے، ایک کا پانی شیریں ہوتا ہے، یا اگر مل کے نہ بھی چل رہے ہوں تو بہت ساری جگہوں پر جو ماس آف واٹر ہے، پانی ہے، کہیں کھارا ہے کہیں شیریں، تو وہاں یہ لفظ یوز ہوا ہے، ہاذا عذب فرات و ہاذا ملح اجاج، کہ یہ خوشگوار اور شیریں ہیں ایک طرف، اور ایک طرف جو ہے وہ کھاری اور کڑوا ہے۔ تو اب عذب اور عذاب کا کیا ریلیشن بنتا ہے؟ عذب اور عذاب کا ریلیشن شپ یہ بنتا ہے کہ جب مٹھاس کڑواہٹ میں بدل جائے، جب مٹھاس خراب ہو جائے۔ اور عرب اس بات کو استعمال کرتے تھے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ صحرا میں جو چیز ایک بڑی ریئر کموڈٹی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے میٹھا پانی۔ ایک تو پانی لانا مشکل ہوتا ہے صحرا میں، ڈیزرٹ میں، دوسرا یہ کہ شیریں پانی۔ تو میٹھا پانی کا ایک ہی سورس ہوتا ہے مور اور لیس ان کے پاس، وہ ہوتا ہے بارش۔ تو بارش میں برسنے والے پانی کو جمع کر کے سیو کر کے رکھ لیا جاتا تھا ایک میٹھے پانی کے ریزروائر کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جی آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اس میں خوب مٹی پڑ گئی، کوڑا کرکٹ پڑ گیا، یا کوئی اور خرابی ہو گئی، تو اس کو کیا کہتے تھے کہ ہے تو یہ عذب، یہ ماء عذب ہے، لیکن اگر یہ خرابی ہو گئی تو کہا جاتا تھا عذب الحوض، کیونکہ بہت سارے ورڈ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے عربی میں وہ اپنے میننگ چینج کر لیتے ہیں اس طرح کی۔ عذب الحوض یعنی حوض کی مٹھاس گئی، اس کا جو خوبی تھی وہ پانی وہ پالیوٹ ہو گیا۔ تو عذاب کے معنی ڈنڈے مارنے کے نہیں ہیں، یا آگ میں جلانے کے نہیں ہیں۔ عذاب کا مطلب حقیقتاً یہ ہے کہ جو مٹھاس اور شیرینی ہے وہ خراب ہو جائے اور کڑواہٹ میں بدل جائے۔ تو زیادہ تر افراد جنہوں نے اپنی مٹھاس زندگی کی لہو و لعب میں قرار دی ہوئی تھی، وہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو ان کے لیے وہ ساری کی ساری مٹھاس کڑواہٹ میں بدل چکی ہوگی۔ کیونکہ آخرت میں اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ خدا کبھی بھی کسی کو زبردستی کچھ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اس جملے کو بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر کے رکھیں۔ ہر انسان کو وہی ملے گا ایونچولی جو ہم نے چاہا تھا، فرق صرف معرفت کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس لہو و لعب کو اپنی چاہت بنا لے تو اس کی جب حقیقت کھل کے سامنے آئے گی تو اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ خدا دے گا وہی جو تم نے چاہا تھا، خدا اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے رہا، خدا اپنی طرف سے زبردستی کسی پر کچھ بھی مسلط نہیں کر رہا۔ جو تم نے چاہا، تمہیں ہم نے سمع بصر فؤاد دے دیے، تمہیں عقل دے دی، سمجھ دے دی، قوت عمل دے دی، جو چاہو اپنے لیے بناؤ، جو چاہو اختیار کرو، جو پسند ہے لو، لیکن اتنا دیکھ کے پسند کرنا کہ کہیں ہم شربت کے دھوکے میں زہر تو نہیں اٹھا رہے، اتنی تمیز تو تمہیں ہونی چاہیے نا۔ اور جب کہ اتنی تفصیل سے ساری باتیں سمجھا دی ہیں تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا کہ انسان جو ہے وہ شربت کے دھوکے میں زہر پی لے، لیکن لوگ یہی کر رہے ہیں۔
تو عذاب کا معنی آپ نے سمجھا کہ جو لعب و لہب میں اپنی مٹھاس ڈھونڈتے ہیں اور اس کی حقیقت یہ ہے نتھنگ، کچھ بھی نہیں، سراب، فریب، دھوکہ، اور اس سے بھی بری بات کہ لعب و لہو کے چکر میں گناہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بیان کیا نا کہ شکم اور جنسی لذت ایک چیز ہے، یہ لعب و لہو والی بات ہے، حیات دنیا ہے، لیکن اس کے پیچھے گناہ کرنا، حرام کرنا، یہ ایک اور مسئلہ ہے. کہ انسان مزیدار چیزیں کھانے کے پیچھے جائے ایک بات ہے، وہ مبتلا لہو و لعب ہے. لیکن اگر مزیدار چیزیں حاصل کرنے کے لیے چوری کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، غصب کرے، یہ ستم والا ہے. ستم، یہ پرابلم بہت بڑی ہے جو اس کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو عذاب شدید ہے. عذاب یعنی یہ تو طے شدہ ہے کہ جب تم حقیقت اور زندگی کے گھر میں جاؤ گے، یہ والی مٹھاس جو ہے نا، یہ مٹھاس کیونکہ ہے ہی نہیں، اس میں مٹھاس ہی نہیں ہے، یہ تو خالی ایک دھوکہ تھا جس میں تم نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا تھا. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ اس حوض کے طریقے سے کہ جس میں مٹی پڑ گئی جو خراب ہو گئی، بلکہ قرآن کریم تو بتا رہے تو سراب ہے. لم یجد ہو شیئا، وہاں تو کچھ ملے گا ہی نہیں اس نام پر، کیونکہ لعب و لہب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہاں، اس کے پیچھے جتنے گناہ کیے ہیں وہ وبال کے طور پہ سر پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، تو عذاب شدید یہ پہلا سلسلہ ہے جو آخرت میں لوگوں کے سامنے آئے گا. دوسرا کیا ہے؟ مغفرت من اللہ. اس کو الگ کیجئے، مغفرت من اللہ، یہ 2 ہے. صحیح، یہ آخرت میں ملنے والی دوسری چیز ہے. اللہ کی جانب سے مغفرت. اللہ کی جانب سے مغفرت کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے خرابیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، معصیتیں ہوں گی، لیکن وہ اس بات کو کوالیفائی کرتے ہوں گے کہ ان کو شفاعت معصومین مل جائے، خدا کی رحمت ان کے نصیب حال ہو جائے، تو ان کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. ان کی غلطیوں کو مغفرت کا مطلب خدا چھپا لے گا، پوشیدہ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور وہ ایک اچھے انجام کی طرف بڑھ جائیں گے آخرت میں. پہلا کیا ہے؟ عذاب اور عذاب شدید 1 2، اور تیسرا رضوان الہی. یہ رضوان اور مغفرت من اللہ ایک نہیں. ٹھیک ہے، اور اس چیز کو قرآن کریم نے ہم کو سمجھا دیا ہے کہ جب سورہ واقعہ میں آخرت کے حوالے سے انسانوں کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 حقیقتاً 2 گروہ ہیں، پھر 2 میں سے 3 بنے. پہلا گروہ ہے اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، اور وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ. تو میمنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک منٹ میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ میمنہ سے اگر آپ دیکھیں میمنہ، ٹھیک ہے، یہ ورڈ میمنہ کا تعلق ہے یمن سے. ٹھیک ہے، یمن کا مطلب ہے امن. کہ آخرت میں پہلے وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب میمنہ، یعنی جو امن کی حالت میں ہوں گے، امن اور سکون کی حالت میں. یہ ایک گروہ جو آخرت میں داخل ہونے والا ہے، اصحاب میمنہ. اور اس کے مقابلے میں کون لوگ ہوں گے؟ اصحاب المشأمہ. ٹھیک،
مشأمہ، یہ مشأمہ کس سے بن رہا ہے؟ شوم سے. شوم یعنی بدبختی، بدنصیبی، نحوست. یہ وہی عذاب والی بات ہے کہ اصل عذاب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو آپ مٹھاس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس چیز کو اس کی حقیقت اب کھلی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا مصیبت لاد لی اپنے سر پہ، یہ کیا وبال سر پہ پڑ گیا. یہی بدبختی ہے کہ انسان جس چیز کو اپنی زندگی میں سمجھ کے آ رہا ہو کہ جناب اس میں بڑے مزے ہیں اور لذتیں ہیں اور انجوائمنٹس ہیں، اور نکلے یہ سب کچھ. تو یہ دو کیٹیگریز مین بنیں گی. پھر میمنہ میں دو ہیں، ٹھیک ہے، میمنہ کے اندر دو ہیں. ایک سابقون السابقون اولئک المقربون، اور اس کے بعد اصحاب یمین. یہ میمنہ والے میں یعنی امن کی حالت پانے والوں میں دو گروہ اور ہیں. ایک مقربون اور سابقون یعنی جنہوں نے زندگی میں سبقت کی، جو آگے بڑھے. ہماری طرح نہیں کہ ہم ہمیشہ بیک سیٹ ہی ڈھونڈتے ہیں کہ آگے والے کام ایران والے کر دیں، عراق والے کر دیں، ہمیں بیک سیٹ لینا ہے، بس ہم خالی مقلد ہیں. تو ہم تو مقربین والی تو بات ہی چھوڑ دیں، خواب میں بھی سوچنا چھوڑ دیں یہ بات. تو مقربون، سابقون السابقون اولئک المقربون، ایک یہ کیٹیگری ہے. یہ وہ ہیں، اب اگر میں آپ کو آیت کی طرف لے کے جاؤں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کون ہیں؟ رضوان الہی کو پانے والے. رضوان الہی کو حاصل کرنے والے، بہشت لقا کو پانے والے، وہ اور کیٹیگری ہے. اور اللہ کی مغفرت اور عفو اور شفاعت کے ذریعے سے جنت کو پانے والی اور کیٹیگری ہے. تو مغفرت من اللہ والے لوگ جو ہیں وہ اصحاب یمین ہیں، کیونکہ بغیر مغفرت خدا کے تو ویسے کوئی بھی نہیں جنت میں جا سکتا. لیکن جو سابقون السابقون اور اولئک المقربون ہیں وہ رضوان الہی سے بہرہ مند ہونے والے گروہ ہیں. تو وہ دار آخرت جو آپ کے لیے زندگی ہے، جہاں پر حیات ہے، اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہاں پر لوگ زندہ تو ہوں گے لیکن زندہ ہوں گے ان تین میں سے کسی ایک کیٹیگری میں، یا عذاب کی حالت میں، یا مغفرت کے ساتھ، یا رضوان الہی کے نور کے سائے میں. ٹھیک ہے، یہ دنیا بالمقابل آخرت ہے. تو اب جو دنیا، اب یہاں پر جو ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ کنکلوژن نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ آخرت کی زندگی، بلکہ اب میں اگر ایک جملے کے ساتھ کہہ کے اور اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر دوں گا کہ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں یا ہم لعب و لہو والی دنیا میں ہیں یا آخرت والی دنیا میں ہیں. یعنی ہم یا اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، وہ تمام چیزوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم جمع کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، کہ جو لعب و لہو ہے، اور جن کی حال یہ ہے جو ان مثالوں میں بیان کر دی گئی ہے. پہلے انٹلیکچولی بھی بیان کر دی گئی، پھر مثال کے ذریعے بھی اس کو سمجھا دیا گیا، پریکٹیکلی بھی سمجھا دیا گیا. یا ہم اس دنیا میں ہیں کہ جو حقیقتاً آخرت کا سایہ ہے اور جو آخرت کا سرمایہ بنا رہی ہے. یعنی یہی مال ہے، لیکن اس مال کو شکم و شرمگاہ کی خدمت میں لگانے کے بجائے، بدن کی خدمت میں لگانے کے بجائے، انسان نیکی، فلاح، صلاح، باقیات الصالحات، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، لوگوں کی زندگیاں سنوارنا،
لوگوں کی زندگیوں کے پرابلمس کو جینوئنلی سالو کرنا، دین کی مدد کرنا، دین کو استقامت دینا، یہ سارے کے سارے کام اسی زندگی میں بذریعہ مال ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور لوگ کر رہے ہیں. تو اب یہ انسان حقیقتاً آخرت میں زندہ ہے، نہ کہ دنیا میں. یعنی اس دنیا میں جو لعب و لہو ہے بھی اس میں زندہ نہیں ہے. اور یہی بات میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی تھی کہ انسان یا دیندار ہوتا ہے یا دنیا دار ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ کمبائن نہیں ہوتی ہیں. اور اگر ہم اس کو کمبائن کر کے چلانے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو آخر میں پھر بندہ ایک کا ہی ہو کے رہتا ہے. یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے اگر ایسے ہی اپنی اولاد کی تربیت کرے، اس نیت کے ساتھ تربیت کرے کہ مجھے انسانی معاشرے میں اچھے افراد دینے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے بنیں گے، زندگی میں اچھائی ایڈ کریں گے، خوبی کریں گے، نیکی کریں گے، تو یہ آپ کی اولاد کی تربیت کا ایک ایک لمحہ آپ کی آخرت کے سرمائے میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس کو دین کی زبان میں دیکھیں تو آپ کے اولاد کی تربیت میں لگایا ہوا ایک ایک لمحہ آپ کی عبادت ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آتا جا رہا ہوگا کہ زندگی کا کمپلیکشن کیسا ہے. اور یہ زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم لعب و لہو کو دین کے ساتھ ملا کے چلائیں. یہ کوئی پاسبلٹی بنتی نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں زیادہ تر جو آؤٹ کم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے دین کو بھی لعب و لہوی بنا دیتا ہے، اس کو بھی وہیں لے جا کے پھنسا دیتا ہے. اس قسم کی کوشش کا نیٹ آؤٹ کم یہی نکلتا ہے. تو آخرت ہمارے سامنے ظاہر ہوگی جب ہم بدن سے نکل پائیں گے، جب ہم بدن سے نکلیں گے. کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس زندگی میں بدن کی قید سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، وہ اس زندگی میں اپنی آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آخرت میں انٹر ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر افراد ایسے نہیں ہوتے. اور بہرحال بدن ان کے لیے، یعنی ایون مومنین کے لیے بھی ایک بیریئر ضرور ہوتا ہے. تو وہ آخرت کو صحیح معنوں میں دیکھ پائیں گے جب بدن سے نکلیں گے، یعنی انتقال کے بعد. لیکن اب زندگی کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ ہو گیا کہ وہ حیات دنیا جو سوائے لہو و لعب کے کچھ بھی نہیں ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں انکلوڈنگ مال اور اولاد، میرا خیال ہے میں نے وہ آیتیں بھی آپ کو سنا دی تھی کہ مال اور اولاد فتنہ ہے اور کچھ نہیں ہے، آزمائش ہے. تو اگر تم اس میں فوکس کیے رکھے، اس پر فوکس اپنا رکھا، تو یہ سب کا سب لعب و لعب ہے. لیکن اگر تم نے ان کو استعمال کیا آخرت کے لیے تو پھر تم اپنی حقیقی زندگی کے واسطے ایک بہترین سرمایہ بنا رہے ہو اور بہترین چیز اکٹھی کر رہے ہو. تو یعنی یہ دو چیزیں کہ ہماری آخرت ہمارے زندگی میں ساتھ ساتھ ہے، اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے جو بھی بنانا ہے وہ ابھی ہی بنانا ہے، ابھی ہی کام کرنا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ جب میں اس کو کنکلوڈ کروں گا تو امام علی علیہ السلام کا ایک خطبہ بھی جو ہے نہج البلاغہ میں اسی موضوع پر، وہ بھی آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اصل ٹاپک جو نکھرتا اور سنورتا ہے وہ پارٹیسپینٹس کے کوشچنز سے اس میں نکھار آتا ہے. کیونکہ پھر صحیح معنوں میں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ ایبزارب کر رہے ہیں، کتنا سمجھ پا رہے ہیں، اور بات کتنی اپنی جگہ بنا رہی ہے آپ کے دماغوں میں. ٹھیک ہے. تو میری گفتگو پوری ہوتی ہے. اب آپ لوگ اپنے اس کو ڈسکس کر لیں، سوال کر لیں، کوشچن کر لیں، کرٹیسائز کر لیں. یہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو پوچھ لیں. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم سر. سر ایک جی ہی بات کر
جی سر یہ آپ نے آخرت میں جو داخل ہونے والے لوگ ہیں ان کو 3 گروپس میں کیٹیگرائز کیا ہے، جی اور اس میں آپ نے ایک مقربون بتائے جو میمنہ والے، اور اسی کی سب کلاس اصحاب میں نے الیمین۔ بتایا کہ میمنہ جو ہے سورہ واقعہ میں آپ دیکھ لیں نا، آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آ جائے گا. جی ایک سر میمنہ والے ہیں اصحاب المیمنہ، یعنی جو حالت امن میں ہوں گے، ان کو پریشانی نہیں ہوگی آخرت میں. ٹھیک، اور یہ تو وہ ہو گئے جو انتہائی مقرب بندے ہیں خدا کے، نہیں، ولی ہو گئے۔ میمنہ میں 2 قسم کے افراد ہیں. جی میمنہ میں 2 قسم کے افراد ہیں، ایک وہ ہیں جو سابقون اور مقربون ہیں، دوسرے اصحاب یمین ہیں. تو اصحاب یمین یہ وہی ہیں جو مغفرت پائیں گے؟ جی، جو مغفرت اور شفاعت، کیونکہ مغفرت تو ہر ایک کو چاہیے، جی انہیں سمجھ لیں کہ یہ مومنین ہیں، مومنین و حقدار ہو مومنات ہیں. جائیں گے، مطلب جی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے اگر ایسے اصحاب کہیں۔ اصحاب یمین جو ہیں یہ مومنین و مومنات ہیں. اور مومنین و مومنات وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جن کی زندگیاں معصومین کے طور پہ گزری ہیں. ان میں گناہ ہوتے ہیں، ان میں معصیتیں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ گناہ، معصیت، خامی جو ہے وہ اللہ کی مخالفت کے طور پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو غلطی اس وجہ سے کرے کہ میں خدا کے مقابلے میں آ رہا ہوں یا جانتے بوجھتے خدا کی مخالفت کر رہا ہوں، بلکہ غلطی کبھی ٹیمپٹیشن میں ہو جاتی ہے، کبھی ناسمجھی میں ہو جاتی ہے. مومن اس بنا پہ خطا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اسے تو مغفرت کی ضرورت ہے نا، وہ مغفرت کے ذریعے سے ہی آگے بڑھ پائے گا. صحیح۔ تو سر اس میں جو اب ذہن میں نہیں آ رہا کہ حدیث ہے یا اس قسم کا کوئی کوٹ کہ ہر مومن 50 ایک آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا، تو ڈپینڈ کرتا ہے، یہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے مومن کی اپنی کوالٹی پہ. جی سر اسی حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کوالٹی یا یہ جو حق دیا جائے گا وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا، کیونکہ مقربون تو آلریڈی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ ہم ہم یعنی کہ جو مومنین ہیں، اور ظاہر ہے کہ اصحاب یمین میں بھی اچھے معیار کے بھی لوگ ہوں گے، اعلیٰ معیار کے بھی لوگ ہوں گے. جی تو بالکل یقیناً یعنی کہ اس میں جو سب سے پہلی کیٹیگری آئے گی وہ خود علماء کی آئے گی، صحیح جی کیونکہ علماء آلریڈی شفاعت کر رہے ہیں. کیونکہ بالکل آخرت میں جو چیز بھی ہے نا، وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت وہاں پہ نظر آئے گی. آخرت الگ سے کچھ نہیں ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. ریفلیکشن ہے جو کچھ یہاں کر رہے ہیں دنیا اب یہ نہیں، ریفلیکشن کا ورڈ صحیح نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت وہاں عیاں ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر کسی نے جھوٹ بولا، اب جھوٹ کی جو حقیقت ہے وہ وہاں دیکھے گا. کسی نے نماز ادا کی، نماز کی حقیقت وہاں نظر آئے گی. کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے عمل کی۔ ہاں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو حقیقت ہے وہ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرے گی. تو علماء تو اس دنیا میں لوگوں کی شفاعت کر رہے ہیں بالکل، تو وہی چیز وہاں بھی ظاہر ہو جائے گی. ٹھیک ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ آغا صاحب شہزاد بات کر رہا ہوں. جی اچھا، اس ضمن میں ایک سورہ واقعہ کے حساب سے بات کر رہا تھا، تو اس میں ایک چیز ہے جو جہاں جہاں پر جنت کی حقیقت بیان کی گئی ہے، ہوں وہاں پر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ 2 مطلب خواہشات ہیں، ایک شکم کے حساب سے، ایک جنس کے حساب سے. جی تو جہاں بھی جنت کی بات کی گئی ہے وہاں پہ ان دونوں کو بہت اجاگر کیا گیا کہ جنت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، جنت میں کھانے ہوں گے، شہد ہوگی، ہوں سب کچھ ہوں ہوگی. تو ہوں یہ جو 2 خواہشات ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ہوں یہ بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے نا اجاگر کیا ہے جنت کے حوالے سے بھی، کہ جنت میں یہ سب چیزیں ہوں گی. ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ مطلب اس بذات خود بری نہیں ہے. بذات خود بری نہیں ہے، لیکن اس کا جو کہنا چاہیے حصول کے لیے طریقہ کار ہے، شاید وہ غلط ہوگا. نہیں، اس میں دیکھیں نا، آپ اگر غور کریں، میں نے اس کے بارے میں 2 باتیں بیان کی تھی. ایک تو یہ کہ اس خواہش میں ڈوب جانا
ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہاں یہ اس اسی پر کے ہم نے حوالے سے تفصیل سے کر رہا بات تھا. کی تھی نا. جی جی میں نے جی. آپ سے کہا تھا نا کہ شہوت بری چیز نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انسان شہوت کی محبت میں مبتلا ہو، ہاں اور محبت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ چیز انسان کے سامنے اتنی زینت پا جائے کہ پھر اس کے لیے گناہ کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. یہ وہ چیز ہے جو عذاب لے کر آ رہی ہے. اچھا اور ایک بات میں آپ کو اور بھی عرض کر دوں کہ جنت کا جو یہ ظاہری لذت والا پہلو ہے، یہ در حقیقت مومن کی خدمت گزاری ہے، یعنی جنتی کی خدمت گزاری ہے، نہ کہ جی بہشتی انسان کا مطلوب ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا. ہاں لیکن یہ صحیح ہے، لیکن اس کو مومن کو اٹریکشن کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جو مومن ہوگا مومن کو اٹریکشن کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ ہم جیسے بالکل ہی ہاں نالائق انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے یہ لیے کہا گیا ہے. بالکل سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہاں، ہم جیسے جو مومن جو ہے نا، یعنی جیسے میں کبھی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر واقعاً کوئی علم دوست انسان ہے، آپ اس کو لے جا کے ایک بڑے بھرے پورے دسترخوان پہ بٹھا دیں، وہ بور ہو جائے گا تھوڑی سی دیر میں، اور اس کے سامنے دی یہ کھانا ایسا پکا ہوا ہے اور یہ مرغن ہے اور یہ دیسی گھی ہے اور یہ ایسا میٹھا ہو کہ کس جگہ پھنس گیا ہے. اس کی لذت اس کھانے کی ٹیبل پر ہے جس پر 20 ڈشیں، یا اس کی لذت اس لائبریری میں ہے کہ جہاں ہر موضوع پر کتابیں ہیں. بتائیں. ہاں اس کی لذت تو وہی ہے، لائبریری. پھر تو اگر مثال کے طور پر میں واقعاً علم دوست ہوں اور ہاں خدا جو ہے وہ جنت میں مجھے لے جا کے کھانے پینے کی ٹیبل پہ بٹھا دے خالی، تو میں کہوں گا یہ کون سی جنت ملی مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا آ رہی مطلب بات یہ سمجھ میں آپ کو؟ ہاں بات سمجھ آ گئی. تو اچھا یہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ جن کا دماغ اس سے آگے جاتا نہیں ہے، ہاں اور یہ رحمت خدا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتے. اچھا صحیح. ٹھیک. جی اچھا اسی میں پچھلے میں ابھی جو میں بات کر رہا تھا، یہ خطوات تو شہوات اور غضبیہ، جو جی جی ایک شہوات ہیں اور ایک قوت غضبیہ ہے، جی یہ دو چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم آپ نے ڈسکس کی تھی، بتائی بھی جی تھی. جی تو اس کو جو میں کرنا چاہ رہا تھا، سوچ سمجھ رہا تھا، تو وہ جو سورہ شمس میں کہا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ اس سے لنک ہوگا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں نہیں نفس نہیں کو سکھا دی گئی. نہیں نہیں نہیں. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے وجود کو، یعنی ہمارے نفس کو بنایا ہے، خلق فرمایا ہے، تو آپ اگر کسی بھی چیز کو جب بناتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کو بناتے ہیں؟ کیا قائم کرتے ہیں؟ نہیں اس کے بعد تو پہلے ہوا تھا کہ ایک تو پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو الفاظ باری ہے اور خالقہ ہے، ہاں، یہ نہیں باری اب ہے. ایک ویسے سوچ لینا کہ آپ اگر سب سے پہلے کوئی عمارت بنا رہے ہوتے ہیں تو عمارت میں آپ جو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ مطلب ہارڈ ویئر کی، بنیاد کی، فاؤنڈیشن بنیاد کی. کی. ہاں بنیاد کی، صحیح، بنیاد ٹھیک ہے. بنائیں گے اس کے بعد. ہاں تو سب سے پہلے خدا نے ہمارے وجود کی بنیاد قائم کی ہے. اس بنیاد کا نام ہے فطرت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ فطرت جو ہے اللہ کی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ انسانوں کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے کہ انسانوں کی فطرت جو ہے نا وہ فطرت الہی پر بیس کرتی ہے. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، یعنی اللہ کی قائم کی ہوئی بنیاد ہے جو ڈائریکٹلی خدا سے ریلیٹ کرتی ہے. فطر الناس علیہا، جس پر اس نے انسانوں کی بنیادوں کو رکھا ہے. فطرت یعنی بنیاد، فاؤنڈیشن، بیس. ٹھیک. تو اب جو آپ کی فطرت ہے نا، فطرت آپ کی بنیاد،
اس بنیاد میں آپ کے پاس دو چیزیں ہیں. یعنی ہم لوگ بعض اوقات طبیعت یا جبلت کو فطرت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے. جو ہماری بنیاد ہے اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک وہ چیز ہے جو سورہ آراف کی آیت میں آئی ہے 172 میں، الستو بربکم قالوا بلا، جہاں پہ بات آئی ہے الستو بربکم. ایک چیز جو فطرت میں موجود ہے وہ شعور توحید اور الہ ہے. یعنی ہر انسان اپنی فطرت میں الہ اور معبود کا شعور رکھتا ہے، اور اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ حقیقت واحد ہے، شرک نہیں ہے کوئی. اور اسی بنا پر ہر انسان کمال کے پیچھے بھاگتا ہے، کمال ہمیشہ بقا میں سمجھتا ہے، اور کمال کو واحد حقیقت کے طور پہ دیکھتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے. یہ جس کمال کی طلب اور تمنا اور جستجو ہے نا، کہ جس کو بندہ خالی بقا میں اور دوام میں اور ایٹرنیٹی میں اور ہر قسم کی اچھائی میں دیکھ، اب یہ وہی ہے معرفت والی بات ہے کہ اب اس کو کمال دکھ کہاں رہا ہے. یا یہی کام کے لیے شیطان بیٹھا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے کہ کہے کہ کمال ادھر نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے. تو ایک شعور توحید ہے فطرت میں، اور دوسری یہ چیز ہے جو آپ نے پڑھی یہاں پہ سورہ والشمس میں، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی ہر نفس کے پاس یہ نالج کہ میرے لیے کیا خراب ہے اور کیا مجھے بنانے والا ہے، یہ بصورت الہام موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فَأَلْهَمَهَا، یہ الہام کی شکل میں یہ آپ کی فطرت ہے، یہ آپ کی بنیاد ہے. یعنی ہر انسان اس بنیاد پر خلق کیا گیا ہے، اور اسی بنا پر یہ کوالٹیز جو ہے نا یہ آپ ہر انسان میں دیکھیں گے، ہر انسان میں دیکھیں گے. اس کے لیے کوئی مومن ہونے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے. مومن اور مسلمان ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی برکتوں سے آپ کی فطرت کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کو پراپر ڈائریکشن ملتی ہے. کہ ہم ان کی طرح نہیں ہوتے کہ جو مثال کے طور پر یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ کھانے پینے کے مزے میں کمال ہے، یا مال، جیسے جتنے بادشاہ ہیں، جتنے بھی لوگ حکومت کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ریاست کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، شہرت کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، وہ وہی فطرتی ہے نا کہ جو انہیں ایک حصول کمال کی طرف، لیکن ان کی فطرت سے جو پھر چیز ابھر رہی ہے، جو ان کے اختیار میں آ رہی ہے، جو ان کے ایکشن بن رہی ہے، وہاں پر شیطان نے گمراہ کر دیا کہ ان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ کمال اس میں. یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کمال کیا وہ اس میں رب کے سائے سے نکل گئے. اب حقیقتاً تو رب سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا. نہیں اس میں رب کے ہاں سائے سے، ہاں. میں اس یعنی میں اب رب یہ کی بات. ہوا ہے کہ انہوں نے آخرت میں اپنے لیے عذاب شدید والا رستہ چن لیا ہے. ٹھیک ٹھیک اگر ہم وہ بات کہیں یعنی کہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ انہیں مغفرت الہی نصیب ہو سکے. ٹھیک. کیونکہ مغفرت الہی اس کو بھی سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں کہ وہ لوگ جو مغفرت الہی سے یقیناً محروم ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ ٹرکس پلے کرتے ہیں. یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ خدا کے ساتھ دو نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی میں. اور دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو کسی بندے کی زندگی کو خراب کر دیں. یہ دو لوگ جو ہیں نا وہ مغفرت الہی کے اس سے باہر ہو جاتے ہیں. خدا کو یہ بات بری نہیں لگتی کہ تم نے غلطی اور خطا کی ہے. خدا جس بات پر غضبناک ہوتا ہے وہ یہ کہ تم میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش نہیں کرو. جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ ہے کہ تیرے اوپر یہ حق ہے، تیرے اوپر یہ حق ہے تیرے بندوں کا کہ جو نادم ہو کر
اور ذلت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہو اور طلب مغفرت کرے تو تو اس کے لیے فضل اور کرم کے ساتھ اس کی دعوت کو قبول کر لے. تو ندامت اور ذلت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس کے فضل و کرم کو دعوت دیتا ہے. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کرو پھر اس کے بعد اس کے لیے 10 بہانے گڑھو اس کو. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ دین کے ہی اس میں سے چیزیں نکال کے اس کو جسٹیفائی کرو. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ معاف ہونے والی نہیں. ان پر پکڑ ہوگی صحیح طریقے سے. تو بس یہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے ساتھ 2 نمبری کرے اور جو کسی بندے کی زندگی کو خراب کر دے ان کے لیے مغفرت بہت مشکل ہے. مغفرت و شفاعت. ٹھیک بڑا مطلب اب جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں نا ویسے مطلب زیادہ خوف زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہاں خوف ہونا چاہیے ظاہر بالکل ہونا چاہیے کیونکہ ہم کوئی زندگی میں مذاق کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں شبانہ بات کر رہی ہوں. جی سر یہ آپ نے بتایا کافر جو ہے وہ چھپانے کے مطلب لیکن قرآن میں شاید میں نے پڑھا ہے کہ انکار کرنا کبھی ہے اس میں اور یہ کہ شیطان مسلمان کو بھی کافر کہا ہے کہ وہ شیطان طاغوت کا انکار کرتا ہے. تو یہ کب ہم اس کو چھپانے کے معنی میں لیں گے اور کب اس کو انکار کرنے کی؟ نہیں انکار نہیں ہے جی کفارہ کے معنی چھپانا ہے. اچھا میں نے ذیشان جوادی صاحب کو نہیں دیکھیں وہ ترجمے جو ہے نا وہ ایکوریٹ نہیں ہوتے. جی صحیح. یہ تو میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں. اچھا سر یہ اصحاب المشمات جو ہیں یہ کافر و منافق اصحاب مشأمہ مشأمہ جو ہیں یہ کافر و منافق ہی ہوں گے نا؟ بس ضروری نہیں ہے. ہم میں ظاہراً مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم نے آپ اگر غور کریں تو دیکھیں ہمارے اور قرآن کی کیٹیگرائزیشن میں بہت بڑا فرق ہے. ہم لوگ لیبل اور ٹیگ لگاتے ہیں اپنی مرضی اور پسند کی بنا پر. جی قرآن کریم جو ہے وہ کیٹیگرائز کرتا ہے صفات کی اور اعمال کی بنا پر. جی ٹھیک ہے. یعنی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم رسول کے صحبت میں ہی بیٹھنے والے کیوں نہیں ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم کسی پیغمبر کے گھر میں رہنے والے کیوں نہ ہو. یہ مسئلہ نہیں ہے. اس بنا پر یمن اور شوم کا تعین نہیں ہوتا ہے. تو ہم تو صرف ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے کو سارے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. سر یہ میں نے سنا ہے, میں نے کام پڑھے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہر کلمہ گو جو ہے جنت میں جائے گا, ہر کلمہ گو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اس پہ میں نے سوال کر. اچھا چلیے. تو اتنے سارے لوگ جو ہیں کہ جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے کربلا میں موجود تھے, وہ کلمہ گو تھے یا نہیں تھے؟ ہاں وہ تو کلمہ گو تھے, لیکن ان کے سے ہٹ کر کہا تھا انہوں نے کہ وہ تو تھے کلمہ گو. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ رول آپ وہ بتائیے نا جو ہر ایک پر ہر جگہ اپلائی ہو. مطلب وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا وہ انہوں نے کلمہ جو پڑھا تھا زبردستی پڑھا تھا اور دل سے نہیں پڑھا تھا, اور انہوں نے یہ سر نے ہی بتایا تھا کہ وہ ان سے ہٹ کر جیسے عام جو ہے نا انہوں نے کہا اہل سنت بھی یہ بھی جنت میں جائیں گے. پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی فیصلہ ہی نہیں نا. مطلب جو شیعہ ہے بس وہی کلمہ گو ہے اور باقی سارے لوگ کلمہ گو ہیں سب, لیکن سب فراڈ ہیں. جبکہ جی انہوں نے یہ کہا تھا اہل سنت بھی ہیں یہ جائیں گے جنت میں ہی لیکن اپنی سزا بھگتیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا. ہمیں نہیں قرآن جو اصول دے رہا ہے نا وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے. صحیح ٹھیک ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے, اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹروتھ ہے, جو بھی حقیقت ہے. آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ کلمہ گو چیز کیا ہے؟
آپ کو قرآن اور حدیث میں کہیں کلمہ گو نام کی کوئی چیز ملتی ہے؟ اگر ملے تو مجھے بھی بتائیے گا. جی کلمہ گو کوئی چیز ہی نہیں. کلمہ گو یعنی کلمہ پڑھنے والا نا. گو گویائی بولنے کو کہتے ہیں نا. جی جی زبان پر کلمہ جاری کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایمان اصل ہے. اصل مطلب یہ ہے جو سورہ حجرات کے اندر آیا ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ جب یہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ عرب کے بدو آ کے تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. جی جی اے رسول آپ ان سے کہیے کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، یعنی ہم تابعدار ہو گئے ظاہراً. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو اور ابھی داخل ہی ایمان تمہارے قلوب میں نہیں داخل ہوا. تو خدا کی نظر میں ورث کس کی ہے؟ زبان سے بولنے کی. جی صحیح. تو یہ ساری چیزیں تو قرآن کریم نے بالکل کلیئر کر دی ہیں کہ ایمان قلب میں داخل ہو. ایمان بغیر معرفت کے قلب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، پہلی بات. اور قلب میں داخل ہونے کے بعد جب تک تمہارے اعضاء و جوارح سے، تمہارے کردار سے مینیفیسٹ نہیں ہو، اس وقت تک ایمان کی حیثیت قابل قبول نہیں ہوتی. تو جی خالی کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح صحیح سر. جی السلام علیکم سر، میں اطرت بات کر رہی ہوں. جی جی. تو اگر ہم ان آیات کا جو دنیا کی زندگی کے متعلق ہے، اگر ہم اس کا کنکلوژن کرنا چاہیں تو ہم سورہ توبہ کی آیت کو دیکھ لیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی کہ پروردگار جو ہے وہ مومنین سے خریدتا ہے اگر ہم دنیا کی زندگی کو، دنیا کی نعمتوں کو جو ہے وہ مقاصد الہی تک پہنچنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے. تو یہ کنکلوژن ہوگا، یعنی کہ جو یہ لہو و لعب ہے، سرمایہ زندگی جس کو ہم بنا لیتے تو ہیں، وہی میں اس آپ کو سے ہم کہہ رہا ہوں نا کہ نارمل جو ہے وہ لعب و لہو کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی سر. لیکن اسی میں ہمارے لیے ایک اور پاسبلٹی بھی موجود ہے کہ جس زندگی میں ہم اور آپ موجود ہیں یہ فقط دنیا نہیں ہے، تو یہ بلکہ بھی تجارت کا ذریعہ ہوا ہے نا اسی سر، کے ساتھ پروردگار ساتھ سے. آخرت بھی ہے. دیدی آپ بات مکمل کر لیجئے، میں نہیں بول رہا. جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو سرمایہ زندگی ہے یہ تجارت کا یہ جو ہم خدا سے جو تجارت کریں گے تو وہ اسی سرمایہ کے ذریعے سے کریں گے. بالکل تو پھر بالکل. ہماری کامیابی ہے. اگر ہم اس سرمایہ کو اسی دنیا کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، خسارے کا باعث ہوگی. نہیں، اور اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر لیں اپنے جملے. جی سر آپ بتائیں. اگر آپ جو کچھ بھی خدا نے ہم کو دیا ہے اس کو ہم فار اٹس اون سیک یوز کریں، یعنی اولاد کے لیے، مال کے لیے اور بدن کے لیے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ بتائیں. جی بتائیے. یہ لہو و لعب ہو جائے گی. لہب لہب ہو جائے گی. ہاں لہب. ٹھیک ہے. اور اگر اس سرمائے کو جو بھی ہے اس کو اگر مرضی خدا کے مطابق استعمال کریں تو یہی چیز کیا بن جائیں گی؟ سرمایہ آخرت. بن جائے گی، حقیقی سرمایہ بن جائے گی. بلکہ اگر آپ اس کو سمجھ سکیں نا میرے اس جملے کو، یہی چیز جنت بن جائے گی. یعنی آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا یہی کنورٹ ہو رہا ہے جنت میں یا جہنم میں. یہی چیز کنورٹ ہو رہی ہے جنت یا جہنم. لیکن اس کا سمجھنا ذرا مشکل ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ زور نہیں دیتا. تو بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے. جی آپ پھر سے دوہرا دیں اپنا اسٹیٹمنٹ تاکہ ہم اس کو کنفرم کر لیں.
سر اسٹیٹمنٹ یہی ہے نا کہ اگر ہم دنیا کی نعمتوں کو جو ہے وہ مقاصد الہی تک پہنچنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنائیں تو وہ ایسے سرمایہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں جنہیں خدا جو ہے وہ مومنین سے خریدتا ہے، اور پھر مومنین کے لیے بہشت جاویدہ اور سعادت ابدی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں. بخشتا ہے. ٹھیک. سر یہ سورہ توبہ پر کنکلوژن ہوئی ہے، یہ تفسیر نمونہ سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے. جی 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 صحیح. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اس معیار پر آنے کے لیے بھی مومن کو ایک محنت کرنی پڑتی ہے کہ خدا اس کا خریدار بنے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ خدا گھٹیا چیزوں کا خریدار نہیں بنتا ہے. جی سر، یہ تو بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ پروردگار جو ہے وہ ہم سے کوئی چیز خریدے. یعنی یہاں نہیں، ہم سے نہیں، ہم کو خریدے. ہم سے نہیں، ہم کو خرید رہا ہے. ٹھیک سر، ٹھیک. انفسہم وہ خریدنے والی ذات ہے اور ہم اپنا نفس دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. تو وہ نفس کو اس طریقے سے کاٹ کباڑ کے ساتھ خدا لے گا؟ ایک ہی نفس خریدا ہے پروردگار نے حضرت علی علیہ السلام کا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. وہ اس کا ایک مصداق ہے. لیکن آپ کہیں خالی ایک ہی نفس خریدا ہے، یہ بات درست نہیں. یہ بات درست نہیں. یعنی ہماری ایک جو تھوڑی ہم غلطی کرتے ہیں نا، کہ آیتوں کو جہاں پر جو مصداق ہوتا ہے، کہ ایک آیت ہے کہ جہاں پر اگر مومنین کی بات ہے یا اولیاء کی بات ہے تو اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب یہ اہل بیت ہیں، لیکن وہ آیت اس طریقے سے اہل بیت کے لیے ہے کہ وہ اہل بیت اس کا بہترین مصداق ہے. نہیں ہے کہ یہ آیت اہل بیت پر ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے. ورنہ قرآن پر ہمارے لیے کیا فائدہ ہے قرآن کا؟ اگر یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہمیں یہ سب سنانے کا؟ السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. کنیز صغرا بات کر رہی ہوں میں. یعنی کہ یہ آیت مولا کائنات کے لیے اتری، لیکن در حقیقت میرا اپنا وہ ہے کہ در حقیقت خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جب انسان کا نفس اس معیار پر آ جائے تو پھر خدا خریدار بن جاتا ہے. یعنی کہ ایک راستہ دے دیا کہ یہ اس کو ذہن میں رکھنا، یہاں تک نہ بھی پہنچ سکتے. مولا علی کا نفس جو ہے وہاں تک پہنچنا تو ناممکنات میں سے، لیکن بہرحال اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے سفر کو اسی طرف اتنی بلندی پر رکھنا ہے. یعنی کہ یہ آیت میں نے بھی آپ سے ایک بات کہی نا کہ دیکھیں، آپ انسان کو جیسے جو رسول خدا سے اور کفار و مشرکین سے ایک بحث ہوتی تھی شروع میں، جو بہت ساری آیتوں میں سورہ انعام میں اور خاص طور سے مکی صورتوں میں یہ ہے کہ خدا نے آپ کو کیوں بھیج دیا رسول بنا کے؟ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. خدا کو اگر کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا تو اس کے پاس یہ ہوتا، وہ بڑا کوئی نور والا شخص ہوتا، بڑا وہ فرشتہ ہوتا. تو قرآن نے کیا جواب دیا اس کو؟ بتائیں اس بات کا قرآن نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ زمین پر اگر فرشتے ہوتے نا تو ہم ان کے لیے فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی رسول اور امام اور قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہمارے لیے پریکٹیکل ہے. جی. ہمیں یہ بات بہت غلط سکھائی گئی ہے، بالکل الٹی، کہ آپ جو ہیں وہ رسول اور امام جیسے نہیں بن سکتے. بھائی تو پھر ان کو بھیجا کس کام کے لیے؟ انہی کے جیسا بننے کے لیے تو انہیں ہمارے سامنے رکھا گیا.
نہ کہ خدا ہم سے کہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور اس کام کو پریکٹیکلی امپاسبل بنا دے. کیا یہ دین ہے صحیح سر. کہ ایک طرف کہیں کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے موسٹ بیوٹیفل سیرت ہے اور پھر اس کے بعد عملاً جو ہے نا وہ ہمارے لیے ناممکن بنا دے کہ ہم ان جیسے بن ہی نہیں سکتے. یہ بہت ہی عجیب. وہی اسی چیز پر میں واقعاً اپنا سر پیٹتا ہوں کہ ہماری کیا تربیت ہوتی ہے واقعی, اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری بنیادوں میں گھسی ہوئی ہیں کہ نکل ہی نہیں پاتے لوگ ان مسائل سے. بھائی اہل بیت کی مثال اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فارغ ہو جائیں کہ کہاں وہ کہاں ہم. اہل بیت کی مثال اس لیے ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی ویسا بننے کی کوشش کریں. وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں, نمونہ ہیں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ خالی ان کے قصیدے پڑھ کے یہ کہو کہ کہاں وہ کہاں ہم ان کے جیسے. وہ ٹھیک ہے, یعنی جیسے علامہ ہلی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے, وہ بھی بڑے عالم تھے, ان سے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں ایم کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے, کیا بننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہی تم پہ رحم کرے. میں اپنی, انہیں وہ علامہ ہلی خود کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں امام علی کو رول ماڈل بنا کے چلا تھا تو یہاں تک پہنچا ہوں, اور اگر تم مجھے جی رول سر. ماڈل بنا کے چلو گے تو پھر پتہ نہیں کہاں پہنچو گے. تو یہ طریقہ ہے, یہ اصل راہ ہے, یہ تھوڑی جو ہمارے یہاں اکثر اس قسم کی ترغیبات. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر اہل بیت اور قرآن ہمارے لیے خالی لفظی اور کہانی ہی رہ جاتی ہے, کیونکہ وہ والا ایسپیکٹ تو ہم نے زندگی سے ہٹائی دیا کہ ہمیں ان جیسا بننا ہے. جی ٹھیک, اور کوئی بات؟ صحیح ہے, تو آج کی حد تک بات مکمل کر. جی سر. جی جی سر. سر ایک سوال ہے سر, سوری فار انٹرپشن. چلیے سر چلیے. اس میں آپ نے یہ ابھی بتایا تھا کہ اللہ کسی کو زبردستی کچھ نہیں دیتا اور انسان کو ایونچولی وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو سر ہمارے جیسے ایک بالکل ہی ادنا قسم کے جو انسان, اپنی بات اگر میں کروں تو ہماری جو چاہت ہے وہ تو بعض اوقات بلکہ موسٹلی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس چیز میں ہم کیسے امپرومنٹ لا سکتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ قرب الہی کے لیے ہی ہو؟ مطلب ہم اپنے آپ کو کیسے فورس کریں اس چیز کے لیے؟ نہیں, فورس نہیں کرنا ہوتا. فورس کر کے تو بندہ کہیں بھی نہیں, کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا. فورس, زبردستی سے تو کچھ بھی نہیں بنتا. مطلب کوئی ایسی میں فورس کا نے لفظ بتایا تھا نا آپ لوگوں کو بار بار, میں ایک ہی چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, معرفت اور تزکیہ نفس. جب تک ایک مسلمان ان دو چیزوں پر محنت اور دقت نہیں کرے گا وہ کسی جگہ نہیں پہنچے گا. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جنرل جو بات ہوتی ہے دین و مذہب پر, اس میں ان دونوں پر اہمیت نہیں دی جاتی, یا اہمیت خالی لفظوں کی حد تک ہوتی ہے. اس بنا پر تربیت نہیں کی جاتی لوگوں کی. جی سر, پریکٹیکلی یہ چیز اتنی زیادہ نہیں نظر آتی ہے. ہاں نہیں ہے, مجھے پتہ ہے نہیں ہے. معرفت اور تزکیہ نفس اس بنا پر آپ کو پورا اپنا زندگی کو بلڈ کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, تو انشاءاللہ نتائج پھر سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. ایسے نہیں یہ سب جو ہم کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو اس بارے میں یعنی اس کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لینا ہے. جی
جیسا قرآن سے جب سے تعلق ہوا ہے سر، تو جو آیتیں ہم سے کہہ رہی ہیں اور ہم لوگ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو کہ ایک عجیب ہی اسلام لگ رہا ہے ہمیں کہ پتہ نہیں کس اسلام میں ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں. تو بہت فرق ہے. جی سر، بس خدا رحم کرے. اور صحیح بات. اور میں بار بار یہی کہتا ہوں نا کہ خدا کے نظام میں ہر چیز حق ہے. خدا کے نظام میں کہیں باطل نہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لائق بنے اور خدا ہمیں خراب حال میں چھوڑ دے. یہ پاسبل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر خراب حالت ہے تو یہ خراب حالت ہمارے نفس کو ہی ریفلیکٹ کر رہی ہے. جیسے میں نے کہا نا، یہ بہت بہت ہی زبردست اصول ہے کہ خدا ہر ایک کو وہی دیتا ہے جو بندہ خود چاہتا ہے. لیکن چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اچھائی چاہتا ہوں، ساری گن جمع کر کے کہے کہ میں اچھائی چاہتا ہوں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کوشش بھی، یعنی کہ اس میں کوشش بھی کرے تو خدا ضرور اس طرف لے جاتا ہے. جو چیز حقیقت ہے، جیسے میں نے وہ مثال دی تھی نا کہ شربت کے دھوکے میں زہر نہ پیے. یہ کام نہ کرے، ورنہ تو وہ زہر مارے گا، اس کو کل کرے گا. تو اسی لیے معرفت، بصیرت، تزکیہ یہ بے انتہا اہم ہے. اور اس کی محنت تو ہمیں بالکل بچپنے سے شروع کرا دینی چاہیے ان تمام باتوں کی، کیونکہ یہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہوتی نہیں. اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، بہت جہاد کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. یس سر. اجازت. ٹھیک، چلیں. خدا حافظ. خدا حافظ سر، بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.